کر دو میں بولنا شروع کروں. دس از ناٹ دا وے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. لسننگ، سننا، کبھی کبھار کمیونیکیشن کا اہم ترین جز ہی سننا ہوتا ہے. اور اگلا بندہ جو ٹھکرایا ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے اس کا، بڑی موٹیویشنل طریقے اس نے سن لیا جناب، بڑا کچھ وہ اس نے سن لیا ہے، اب وہ صرف سنانے آیا ہے. اب چپ کر کے اس کی بات سنیں اور اس کو بولنے دے. اور سب سے بڑھ کر جو گفتگو ہو رہی ہے، جو بات آپ نے کی، اس بات کا سامنے والے پہ اثر کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے مخالف ہے، اس بات سے متفق ہے، اس بات سے متفق نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی سنیں گے تو پتہ چلے گا نا. یو نیڈ ٹو جسٹ اسٹاپ ٹاکنگ اینڈ یو نیڈ ٹو لسن what is the point of view of your addressee، جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا point of view کیسا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے نا کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہو، آپ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہو تو وہ غلط فہمی بھی نکل جائے گی. اور دیکھیے جب تک آپ بول رہے ہیں تو آپ بول رہے ہیں، آپ کو کچھ نیا پتہ نہیں چل رہا. جب آپ چپ کر جاتے ہیں اور اگلے کی بات سنتے ہیں تب کوئی نئی چیز آپ کے کان میں جاتی ہے، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے جو بندہ آپ کے سامنے ہے یہ اس وقت آپ کے لیے پوری دنیا میں اہم ترین بندہ ہے. جو بات وہ کہہ رہا ہے آپ نے غور سے سننی ہے. اور دیکھیے اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جب اگلا بندہ بات کر رہا ہے اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کی بات غور سے سنی ہے، لسن کی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات کے آخری جملے کے آخری 2-4 الفاظ آپ دہرا دیں کہ جی آپ نے یہی بات کہی ہے نا. اس کو ایک دم یقین ہو جائے گا کہ اس نے میری بات سن لی ہے، اور اب وہ آپ کو ڈھونڈا کرے گا کہ یہ باتیں سنتا ہے، میں اس سے ملوں. کبھی کبھار سر بھی کھا جائے گا آپ کا، لیکن آپ کو باؤنڈریز بنانی پڑیں گی کہ جناب کتنا میں نے سننا ہے اور کتنے پہ ایکشن لینا ہے. اور ون کمیونیکیشن ایٹ ون ٹائم، ایک وقت میں ایک کمیونیکیشن کریں. اگر آپ کسی سے فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں موبائل فون استعمال نہ کریں. اگر آپ واٹس ایپ کر رہے ہیں ای میل استعمال نہ کریں. اگر آپ ای میل استعمال کر رہے ہیں، اب اگر کوئی آ جاتا ہے اس کو بٹھا دیں، پہلے ای میل کر لیں، پہلے یوز کر لیں ای میل، پھر اس بندے سے بات کریں. ایک وقت میں ایک کمیونیکیشن کا میڈیا اون کریں. اور اہم ترین بات، ڈو یور ہوم ورک، آئیڈینٹیفائی یور آڈینس، گیج دا امپیکٹ. دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کیا بات کرنی ہے. آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں آپ کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوں گے، اور پھر آپ نے جو بات کرنی ہے اس بات کا ان کے اوپر اثر کیا ہوگا. دیکھیے عام طور پہ لوگ آتے ہیں، پہلے سے ہوم ورک کیا نہیں ہوتا، پہلے سے تیاری کی نہیں ہوتی، جو منہ میں جا رہا ہے جناب انڈیلی جا رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں. کوئی ٹاپک کا پتہ نہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. سوچ کے آئے کہ آپ نے اگلے بندے کے دماغ میں کیا چیز کنسٹرکٹ کرنی ہے، کیا چیز تعمیر کرنی ہے، اور پھر اس چیز کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. کبھی کبھار نئی تعمیر کرنے کے لیے پرانی بلڈنگ آپ کو گرانی بھی پڑتی ہے. الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے. اور آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوگا؟ انجینئر، ڈاکٹر بیٹھا ہوگا، اسٹوڈنٹ ہوگا. اس کے مطابق اپنے گفتگو کرنی ہے نا. اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے لیول پر آ کے بات کریں گے آپ. کئی اسٹوڈنٹس کو یہ شکایت ہوتی ہے اپنے ٹیچر سے کہ جی ٹیچر بہت پڑھا لکھا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی اس کی بات. انجینئرز ایشو کا لفظ عام طور پہ بڑا استعمال کرتے ہیں. آئی ٹی والے رن ٹائم کا لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ تھیم ہے جو ان لوگوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی آڈینس کیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، کبھی کبھار دو بندوں میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ دونوں اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. یعنی میں اور اویس بھائی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اویس بھائی اور میں باتیں کر رہے ہیں، لگ ایسا رہا ہے کہ صوبان سے ہی بات کر رہا ہے، اویس سے ہی بات کر رہا ہے. آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے سن ہی نہیں رہے ہوتے، مونولوگ چل رہا ہوتا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک بڑا زبردست طریقہ یہ ہے کہ گفتگو میں سوال لے کر آئیں. آسک دا کوشچن. آپ کوئی سوال کریں اگلے سے اور پھر اس کے جواب کا انتظار کریں. کوشچن از ویری پاورفل. سوال یہ بہت اہم ترین ہوتا ہے. اور دیکھیے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے نا، اگلے کی پوری توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کی زندگی میں سب سے آسان سوال ہے، آپ کا نام کیا ہے. اس سے آسان کیا سوال ہوگا؟ لیکن یہ سن کر بھی آپ کی ساری توجہ ہو گئی کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے. سو نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف کوشچن ان کنورسیشن. جب بھی کنورسیشن ہو رہی ہو آپ کی معلومات اس سے بڑھیں گی، آپ کچھ نیا سیکھیں گے. اگر اگلے بندے کی توجہ نہیں آپ کی طرف، اس کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی. سو ڈو کوشچن ڈیورنگ کنورسیشن. تو آئیے جی اب کچھ کمیونیکیشن سکلز کی اہم کی پوائنٹس سن لیتے ہیں جس کا ہم نے خیال کرنا ہے. سب سے پہلے باڈی لینگویج.
your eyes, they speak, your tongue, you are just speaking something and words are coming out from your tongue, and your hands, each and every part of your body is communicating something. बॉडी लैंग्वेज का मतलब यह है कि आपके जिस्म का एक एक हिस्सा वो राब्ता कर रहा है. आंखें बोलती हैं, कहा जाता है कि विंडोज़ ऑफ द सोल, आइज़ आर द विंडोज़ ऑफ द सोल. जो आंखें हैं वो आपकी रूह की खिड़की हैं, और वाकई अंदर के जज्बात आंखों से ज़ाहिर होते हैं, छुपते नहीं. तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आपने इस बात का ख्याल करना है कि वो बंदा अहम तरीन है और आपने उसकी बात सुननी है. आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले पाम जेस्चर. ये पाम जेस्चर होता है, आम तौर पे पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं. इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, आई एम सिंसियर विद यू. ये पाम जेस्चर का मतलब ये होता है. इसी तरीके से एक ये जेस्चर होता है, अगर आपके सामने कोई बंदा आपके साथ खड़ा बात कर रहा है और अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, इसको माउथ ब्लॉक कहते हैं. इसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा. और दूसरा, अगर कोई ऐसे कर लेता है, इसका मतलब आपकी बात गौर से सुन रहा है. अगर वो अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है ऐसे, इसका मतलब वो बोर हो रहा है. अगर वो बार बार घड़ी देख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है, इसका मतलब वो बोर हो रहा है. सो कैलकुलेट द बॉडी लैंग्वेज. आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये सिग्नल जाना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ इन्वॉल्व हैं. और अल्फाज में थिसॉरस को इंट्रोड्यूस करें, यानी एक ही लफ्ज़ अगर आप रिपीट करते चले जाएंगे, बार बार बोलते चले जाएंगे, तो उससे आपकी बात में बोरियत आ जाएगी. देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप थिसॉरस लेकर आएँ. जैसे बेहतर कारोबार, अच्छा कारोबार, बहुत अच्छा कारोबार. अब बेहतर के लफ्ज़ को आप अच्छा, बहुत अच्छा से रिप्लेस करते जा रहे हैं. इसी तरीके से डिसरे, कैटास्ट्रॉफी, कैटेक्लिज्म और डिज़ास्टर, ये एक ही लफ्ज़ है, लेकिन इसके मुख्तलिफ इंग्लिश के मैंने थिसॉरस बोली. तो इस तरीके से आप